رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں اور تمہیں ایک اہم اور خاص بات بتاتا ہوں، تم اسے یاد رکھنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کا مال زکوٰۃ اور صدقے کی ادائیگی سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے اور اس سے مال بڑھتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری چیز جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، جس بندے پر بھی ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ عام طور پر تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس نے صبر کیا تو اس کے لیے یہ ذلت اور رسوائی کا باعث اور سبب ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عمل اس کے عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری بات بتائی کہ جو بندہ بھی سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی کسی سے مانگنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فقر اور تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا، پھر کبھی بھی یعنی اس مانگنے سے وہ باز بھی نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں میں فقر ڈال دیں گے اور وہ ہمیشہ یعنی بھوکا ہی رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی اور جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک خاص بات بتاتا ہوں، تم اسے ضرور یاد رکھنا۔ پھر فرمایا دنیا تو 4 قسم کے افراد کے لیے ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس میں گویا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک اس بندے کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال اور دین کا علم دونوں نعمتیں عطا کی ہے، اور وہ اس کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، اس طرح کہ اس مال کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہیں کر رہا، اور اس علم سے اور اپنے مال سے لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہتا ہے، اور اس مال میں اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو یعنی زکوٰۃ، صدقات، اس کو بھی پہچانتا ہے، اور دین کو وہ مسائل، معاملات لوگوں کو بتاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص درجات کے اعتبار سے ان 4 میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ دوسرا اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی نعمت تو عطا فرمائی لیکن مال عطا نہیں فرمایا، لیکن وہ نیت کا سچا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا جو کہ رشتہ داروں سے مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حق کو سمجھ کر عمل کرتا ہے، تو یہ شخص اپنی نیت کے مطابق صلہ پائے گا، اور اس شخص کا اور اس سے جو پہلے والا شخص ہے دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی نعمت تو عطا کی لیکن علم کی نعمت عطا نہیں کی، تو وہ علم کے بغیر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور اپنے رب سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی اس مال سے صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ ہی اس مال میں اللہ تبارک و تعالی کے حق کو سمجھتا ہے، تو درجات میں یہ سب سے بدترین درجے پر ہے، سب سے بدتر بندہ ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو مال کی نعمت عطا فرمائی اور نہ اسے علم کی نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن نہ وہ ذہن میں سوچتا ہے کہ بھئی کاش میرے پاس بھی مال ہوتا
فلاں آدمی کی طرح، جیسے وہ روز اپنی مرضی کے مطابق رب کی نافرمانی میں اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے، میں بھی اسی طرح خرچ کرتا رہتا اگر میرے پاس مال ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ بھی اپنی نیت کے مطابق وہ صلہ پائے گا، پر اس کا گناہ اور وبال اس پہلے شخص کے گناہ اور وبال کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم عطا کیا تو وہ اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتا ہے، علم بھی لوگوں کو سکھاتا ہے، دینی علوم میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، صرف علم ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا۔ اب جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے تو آج وہ نیت کر لے کہ بھئی اگر میرے پاس مال آ جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کروں گا، تو اس کا بھی ثواب اور اجر وہ پہلے والے بندے کہ جو مال کو خرچ کرتا ہے اس کے برابر ہوگا۔ اور جو دوسری بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقے سے اور زکوٰۃ سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا، لہذا اس بات سے نہ ڈرے کہ بھئی میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، صبر کروں گا تو یہ میری بےعزتی ہو جائے گی، اور میں لوگوں سے مانگوں گا تو میرے مال میں اضافہ ہوگا۔ مانگنے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ مال میں کمی ہوتی، البتہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔